بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصد احترام انجینئر مرزا محمد علی صاحب، السلام علیکم۔ آپ بہت خوش نصیب اور خوش بخت ہیں، آپ دین کی خدمت کو روزی نہیں بنایا، آپ نے تلاش حق میں ایک طویل سفر کیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، ان کی بھی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تلاش حق میں یہ ذہنی سفر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں ان کا نام لے کر ان کی تعریف لکھ دی۔ آپ نے بھی بقول آپ کے ہی 3 دہائیاں سفر میں گزار دیں، اور پھر اس چھوٹی عمر میں وہ علمی مقام پایا جو لوگوں کو رشک بھی دیتا ہے اور حیرت بھی۔ آپ مدرسے نہیں گئے، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکلے اور اعلیٰ ملازمت پر خدا نے آپ کو فائز کیا، دین اور دنیا کی دولت دی، آپ کے چہرے پر اچھے کردار کا نور بھی ہے، اور آپ ایک لسان بھی ہیں، گفتگو میں روانی ہے، لفظوں کا چناؤ آپ کو آتا ہے، آپ حاضر جواب بھی ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی۔ آپ کسی کو، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ قادیانیت والے مرزا نہیں، یہ آپ کی ذات برادری کا لفظ ہے، اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود اس کا اظہار کیا کہ تاکہ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا جائے، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔ مگر انجینئر صاحب، دین اسلام سائنس کی طرح ٹیچ نہیں کیا جا سکتا، یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، اور آپ نے اکثر ذکر کیا اس کا کہ آپ کو جاوید گامدی صاحب کا یہ جملہ بہت پسند ہے کہ علم کی دنیا میں جذبات کا کوئی کام نہیں۔ مگر یاد رہے، جذبات مجروح کر کے آپ علم پھیلا بھی نہیں سکتے، کہ جیسے آپ پہلی جنریشن جو آپ سے پہلے تھی، لوگ عموماً اسکول سے بھاگ جاتے تھے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے تعلیم کیوں حاصل نہیں کی، تو انہوں نے اکثر یہی جواب دیا بڑے لوگوں نے کہ اسکول گئے تھے، ٹیچر کے رویے نے، ٹیچر کی سرزنش نے یا اس کی مار پیٹ نے پھر ہمیں اسکول جانے نہیں دیا، اور ہم اسکول گئے ہی نہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ بہت اچھی طرح خود سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نرم خو اور اخلاق والے نہ ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ اب یہاں اس بات کو یوں منطبق کر لیجئے کہ ایک وائز، ایک دائی کی گفتگو کا اخلاق یہ ہے کہ وہ مخاطبین کی نفسیات کو اگنور نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے جس خطے میں آپ رہتے ہیں،
یہاں لوگ اور لوگوں کی اکثریت درویش اور صوفیاء کا بہت احترام کرتی ہے، کیونکہ ان درویشوں اور صوفیاء اکرام کے بے حد احسانات ہیں ان کی نظریاتی زندگی پر۔ ان کے آباء و اجداد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہ زیر بار احسان بھی ہیں۔ کیا آپ ان سب کو اپنی اسپیچز کے ساتھ ایک دم کیا یہ تمام دربار بند کر دیں گے؟ آپ کیا ادب سے عاری جملوں کے ساتھ ان بزرگوں کی تقدیس بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر ہائی ڈوز میڈیسن اپنے مریض کو دے دے تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ کرامات سے انکار کریں، آپ کشف پر اعتراض کریں، آپ قبروں پر جانے کے آداب بتائیں، آپ توحید لوگوں کو سمجھائیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ برے صغیر کے لوگوں کے پاس ادب کے اپنے کرینے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سائنسدان جب اپنی فائنڈنگز دیتا ہے تو وہ یہ نہیں لکھتا کہ وہ پہلے والا سائنسدان جھوٹ بول رہا تھا، وہ اپنی فائنڈنگز دیتا ہے اور اس کو ثابت کر دیتا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ آپ اگر بات شروع ہی ایسے کریں جس میں احترام نہیں ہوگا، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ کم از کم آپ انہیں آسانی سے قائل نہیں کر سکتے۔ میں ایک عام آدمی ہوں اور عوام میں رہتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں کہ آپ کے طرز تکلم نے لوگوں کو آپ سے دور کیا، ورنہ آپ کے سننے والوں کی تعداد دگنی ہوتی۔ انجینئر صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ نے کہا آپ نے سب سیکٹس میں وقت گزارا اور پھر یہاں تک پہنچے۔ کیا جب آپ بریلوی تھے تو اس انداز تقریر سے متاثر ہو کر آپ نے بریلویت چھوڑی تھی؟ یقیناً آپ سنجیدہ دلائل سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ آپ توحید سمجھا رہے ہیں تو پہلے بہت اچھے انداز میں نفسیات کی حکمتوں کو جانیے۔ دوسروں کے نظریات کی تصحیح سے پہلے ان کے فی الحال موجودہ جذبات کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو، تب وہ آپ کی بات سنیں گے۔ اور مگر آپ دیکھیے، آپ احسن بات کو اگر احسن طریق سے نہیں کریں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا۔ جیسے آپ نے تدریجی مراحل طے کیے ہیں، تو آپ دوسروں کو اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ وہ بھی بتدریج اس طرف آئیں اور آپ ان کو دیکھیں۔ اب آپ جب قوم کی تربیت کے منصب پر آئے ہیں تو آپ کو اس تدریجی عمل کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ کی کاوش حد درجہ قابل ستائش ہے۔ آپ لوگوں کو سیکٹیرینزم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی کاز ہے، مگر آپ کا انداز نہایت جارحانہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ ایک گاڑی کو اگر رش والی سڑک پر 200 کی سپیڈ پر چلائیں گے تو گاڑی لگ سکتی ہے۔ آپ بلا شبہ ایک ذہین اور پرخلوص انسان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نیک نیتی ہے آپ کے پاس، اور خدا آپ کو اس کا اجر اس دنیا اور اس دنیا میں عطا کرے، مگر اللہ کے نیک بندوں کا احترام سے نام لیجیے۔ بایزید پر آپ کو اعتراض ہے، آپ بھی جانتے ہیں انہوں نے یہ نام یزید کی پذیرائی کے لیے نہیں رکھا ہوگا، بلکہ یقیناً نہیں۔ تو آپ اس کا بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، اس کا آپ یہ کہیں کہ یزید نام رکھیں یا نہ رکھیں، آپ شخصیات کا جب نام لیتے ہیں تو اس کی دیکھیں اس کا ایک ریئیکشن آئے گا۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ لوگ اس نظریے کو قبول کریں یا اس بات کو
مان لیں تو آپ اس کے لیے دلیل دے دیں، بس آپ کا منصب آپ کی ڈیوٹی وہاں ختم ہے۔ اب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بس ایک ہی بات رہ گئی ہے؟ جب آپ تکفیر نہیں کرتے، آپ ان کو کافر نہیں مانتے، تو پھر کبھی ان کی خدمات بھی گنوا دیں تاکہ توازن تو ہو۔ اور پھر آپ کی کون سی ذاتی دشمنی ہے مگر انداز ایسا نہ اپنائیں؟ کیا اب دیکھیں، آپ کشف المحجوب میں اس ایک واقعہ کے سوا، جس کو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے نہ لکھا ہو، کچھ اور نہیں لکھا، کیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اور کوئی خدمات نہیں؟ توازن رکھیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آ سکیں۔ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے، یہ وہ لوگ تھے، یہ سب بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں دیں، وقف لوگ تھے۔ ہاں، یہ پیغمبر نہیں تھے، ان سے خطائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ یورپ جائیں، وہاں کیا آپ وہاں جا کر ان کو سختی سے اس انداز سے جس سے آپ یہاں چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، وہاں آپ جا کے ان کے کیتھولک کے سینٹس کے بارے میں جن کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے، ظاہر ہے یہاں بھی اگر آپ کسی کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو ان کے کچھ واقعات تلاش کر کے ان کو پھر آپ کیا یورپ کے لوگوں کو توحید پڑھا سکتے ہیں؟ وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ اور مجھے یہاں ایک واقعہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو اگر مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے، کہ یہ الرسالہ میں لکھا وحید الدین خان صاحب نے کہ ولادیمیر روس کا بادشاہ تھا، وہ 956 عیسوی میں پیدا ہوا، اور مسلم علماء کی زبان سے اسلام کی تعلیمات کو سن کر اس کو اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شراب کی مجھے ایسی عادت ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور مسلم علماء سے شراب کے معاملے میں رخصت چاہی۔ علماء اس پر راضی نہیں ہوئے، شاہ روس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ روس نے پھر عیسائی عالموں سے رابطہ کیا، وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو زیادہ مطمئن نہ کر سکے، مگر زیادہ حکمت اور دانش کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی۔ شاہ روس نے عیسائیت قبول کر لی اور روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ وہ پہلے یہ کنگ جو تھا یہ بت پرست تھا۔ تو مولانا وحید الدین نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ مسلمان علماء نے جو بات کہی وہ فقہ کے مسئلے کے اعتبار سے درست تھی کہ شراب تو حرام ہے اور ناجائز ہے، لیکن دعوتی مسئلہ کے اعتبار سے درست نہ تھی۔ عملی نفاذ میں تدریج کا اصول ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جاتا تو آج روس مسلمان ملک ہوتا۔ اسلام کے دور اول میں اسی تدریج کو استعمال کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مکی دور میں یہ حال تھا کہ ایمان لانے کے باوجود شراب پینے والے شراب پیتے تھے، اور پھر ایک دن مرحلہ ایمان و یقین کی پختگی کے بعد حرام قرار دے دی گئی۔ تو اچھا انجینئر صاحب، مجھے آپ کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں اڑانے والے لوگ بھی بالکل ایسا ہی ایک کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو بہت زیادہ ان کا جو وہ کہتے ہیں وہ غیر معیاری ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب نام لینا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو منہ سے جھاگ گرتا ہے۔ یہ علمی رویہ نہیں۔ دائی اور وائز ہونا
بہت تحمل چاہتا ہے، اور یہ بڑے صبر والوں کا کام ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں تو غیظ و غضب میں ان کی زبان نہایت بازاری ہو جاتی ہے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یوں لگتا ہے جیسے ذاتی لڑائیاں اور اپنی انا کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگ آج 70 سال ہو گئے ان مولوی حضرات کی آپس کی لڑائیوں سے بیزار ہیں۔ آپ آئے تھے تو کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ آپ فرقہ واریت سے شاید نجات کی منزل کی طرف بڑھیں گے، مگر آپ بھی اسی انداز کو اپنا کر مایوس کرنے لگے۔ کہ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ہر بات پہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے، تو ہی بتا کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مرزا صاحب، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ایک پرخلوص انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے وقت نکالنے اور محنت کرنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ بھی انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے، خدا آپ کو معاف فرمائے اور زبان و بیان اور حسن گفتار کی دولت سے نوازے۔ آپ کی کاز بہت بڑی ہے، آپ لوگوں کے درمیان فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا انداز گفتگو بھی اسی کاز کے لیول کا ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے اور آپ کو آپ کے اچھے کام کا اجر بھی عطا فرمائے، اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔